السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس وقت ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بنگال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں یہ چندہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ چندہ کون دے رہے ہیں؟ کیا حکومت کی طرف سے اتنا بڑا انتظام کیا جا رہا ہے یا کسی بیرون ممالک سے اس کا چندہ آ رہا ہے؟ پوری حقیقت، پوری جانکاری آپ حضرات کو اس ویڈیو میں دی جائے گی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنگال میں الحمدللہ عالمی نہج پر بڑا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔ اس تبلیغی اجتماع میں کئی ملکوں سے مہمان کرام الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کے بھی بیانات ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں لوگ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس تبلیغی اجتماع میں حکومت کی طرف سے پیسے دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیرون ممالک سے اس کا چندہ کیا گیا ہے، جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ جب بھی یہ تبلیغی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں تو ان تبلیغی اجتماعات میں کسی دوسرے ملک سے یا کسی حکومت سے مدد نہیں لی جاتی ہے، پیسے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اس کا پرمیشن دے دو، اجازت دے دو کہ ہم تبلیغی اجتماع کر لیں۔ جب اجازت مل جاتی ہے تو یہ مسلمان خود اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز لگاتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر میں یہ شوق، جذبہ دین کی نسبت سے خرچ کرنے کا ایک شوق جو برقرار ہے، یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے برقرار رہے گا۔ اور اتنا بڑا اجتماع جب کہیں پر بھی منعقد کیا جاتا ہے تو اس کی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے۔ 4-5 مہینے پہلے سے الحمدللہ جد و جہد مسلمان کر رہے تھے، دن رات محنتیں کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے۔ آج وہ تبلیغی اجتماع کامیاب ہوا، ان مسلمانوں کی محنتیں رنگ لائی اور پورے عالم کے مسلمان وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور دینی وعظ و نصیحت کو سن رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ ان تبلیغی اجتماعات کا نہ تو کوئی آن لائن آف لائن چندہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر جس علاقے میں جس اسٹیٹ میں یہ اجتماع ہوتا ہے عمومی چندہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے کاموں کو بانٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں علاقے والوں کو فلاں کام دیا گیا ہے، وہ لوگ کام کریں۔ وہ کام کرتے ہیں اپنی مسجد کے اعتبار سے اور حلقے کے اعتبار سے، زون کے اعتبار سے جب کام کو دے دیا جاتا ہے تو وہ لوگ الحمدللہ بحسن خوبی اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ یہ مسلمان جو تبلیغی اجتماعات کے اندر کام کرنے کے لیے آتے ہیں، دن رات محنتیں کرتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، لیکن اجتماع گاہ میں آنے کے بعد جو کام کرتے ہیں اس میں سے 1 روپیہ بھی اجرت کے طور پر نہیں لیتے، بلکہ اور اپنا پیسے لگا کر کے اس کے بعد کام کرتے ہیں۔ یہی ایک خوبی ہے اسلام کے اندر۔ دوسرے لوگوں کے پروگرامات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں حکومت کی طرف سے دباؤ دیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور اس کا ہر لائن سے چندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ تبلیغی جماعت کا نہ تو عمومی چندہ ہوتا ہے اور نہ آف لائن نہ آن لائن کسی بھی طریقے کا کوئی چندہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان خود اپنے پیسے، اپنی کمائی کے پیسوں کو جا کر کے وہاں پر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسوں کو قبول کر لیجیے، اجتماع گاہ میں لگا لیجیے۔ مہمان جب آتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر اجتماع ہوتا ہے اس سے تقریباً 40-50 کلومیٹر دور سے ہی ان کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، جگہ جگہ ناشتے بھی کرائے جاتے ہیں۔ بنگال میں بھی جگہ جگہ ناشتے کرائے جا رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان خود اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز لگانے کے لیے قربان ہے، دین کی نسبت سے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شوق، جذبہ ہے مسلمانوں کا، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کا جذبہ برقرار رہے گا۔ اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب دین کی نسبت سے ضرورت پڑے تو اپنا ہر چیز قربان کرے، اپنی ہر صلاحیت کو قربان کرے۔ اب جو ہے یہاں پر بنگال میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں ہر آدمی اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہا ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ وہ جو ہے دن رات محنتیں کر رہے ہیں، اور اس تبلیغی اجتماع گاہ میں
جو ایمبولینس کا انتظام کیا گیا، 100 ایمبولینس کا انتظام کیا گیا، جبکہ وہاں پر دواخانے میڈیکل کیمپس بنائے گئے ہیں، اس کے باوجود 100 ایمبولینس کا انتظام کیا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے کسی مسلمان بھائی کو بیمار ہوا ہے تو اس کو پریشانی میں نہیں چھوڑنا، بلکہ دوسرے اسپتال میں اس کو منتقل کرنا، وہاں پر جا کر یہ اجتماع کمیٹی کی زیر نگرانی میں اس کا ایک بہترین اور معقول انتظام کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ دین کی نسبت سے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو کوئی کبھی بھی اجتماعات کے چندہ کرتے ہوئے مل جائیں، آپ ہرگز ان کو چندہ مت دیجیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک جو ہے لیٹر پیڈ بناتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرتے ہیں، بھائی فلاں جگہ میں اجتماع ہو رہا ہے، اتنے لاکھ مسلمان آ رہے ہیں، صحیح ہے مسلمان آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، کیوں ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ جو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، ایک بات یاد رکھو ہماری، جو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ خود اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن مانگ کر کے نہیں کھلاتے، اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ کھلاتے نہیں، اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ میری بات سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف ہو، لیکن حقیقت پر مبنی میری بات ہے، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے مطالبہ کرے کہ بھائی فلاں جگہ اجتماع ہو رہا ہے، آپ جو ہے آن لائن چندہ دیجئے، اسکانر ہے اس پر جو ہے پیسے ڈال دیجئے، 100 روپے ڈال کر کے تعاون کیجئے، آپ بالکل تعاون مت کیجئے، آپ کوئی گنہگار نہیں بنیں گے۔ آپ کے اندر اگر استطاعت ہے تو آپ جائیے، ان کمیٹی والوں سے ملیے، کمیٹی والوں کو ملنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں، آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اجتماعات کے اندر میں اس طریقے سے لگائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ایک اچھا فائدہ ہوگا، آپ کا پیسہ اچھی جگہوں پر لگے گا۔ یہ مانگنے والوں کو دیں گے، یہ غلط جگہوں پر استعمال کریں گے، آپ کا نام لے کر کے، اجتماع کا نام لے کر کے یہ بدنام کرنے کی فکر اور کوشش کی جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو حضرات ان تبلیغی اجتماعات میں محنتیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔